تنبیۃ الغافلین میں ہے کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، شیطان میرا اور میری اولاد کا دشمن ہے، وہ بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے، انسان کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کرم نوازی کی ہے، یا اللہ میری اولاد پر بھی کرم فرما۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں اس طرح کی التجائیں کی کہ یا اللہ، ہمارا شیطان جو بڑا دشمن ہے، ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ہمیں ورگلاتا ہے، خواہشات نفس، خواہشات دنیا میں پھنسا دیتا ہے، یا اللہ میری اولاد پر رحم فرما۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اے آدم، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تیرا بھی، تیری اولاد کا بھی دشمن ہے۔ تو فرمایا، اے آدم، تیری اولاد کو قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوں گے تیری اولاد میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے، ان کو جو ہے رغبت دلانے کے لیے اور ندامت کے لیے، جو گناہ ہو جائیں اس پر پشیمانی کے لیے، توبہ کی رغبت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا ہر تیری اولاد کے ساتھ، جو اسے بتائے گا، کہے گا، جو اس کے اندر اس طرح کی ایک شعور پیدا کرے گا، ندامت پیدا کرے گا کہ تو گناہ گار ہے، اللہ کے آگے جھک جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ فرمایا میں ہر ایک آدمی کے ساتھ، ہر ایک تیرے بیٹے کے ساتھ، اے آدم، تیری اولاد میں جتنے بھی ہوں گے ہر کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھی ساتھ مقرر کر دوں گا، جو اسے ہدایت کی طرف راغب کرے گا، توبہ کی طرف راغب کرے گا، اسے ندامت، پشیمانی کی طرف لے جائے گا، وہ اپنے کیے پر انسان پچھتائے گا اور اللہ کے آگے آہوزاری کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، اے اللہ مزید کرم فرما، میری اولاد پر اور زیادہ کرم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں تیری اولاد کو جو ہے ایک نیکی کا 10 گنا اور اس سے بڑھ کر جتنی اچھی نیت ہوگی، اخلاص ہوگا، میں اس کو 700 گنا تک اجر دوں گا۔ 10 سے لے کر، ایک نیکی ہے 10 گنا اجر، اور پھر اس کا عمل چیک کیا جائے گا، جتنا اچھا، جتنا اخلاص، جتنی مٹھاس، جتنی اچھی نیت ہوگی، اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا 700 گنا اور بے شمار حد تک بھی۔ فرمایا اتنا میں اجر دوں گا ایک ایک نیکی پر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میری اولاد پر اور کرم فرما، یا اللہ اور احسان کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کی التجا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے اور تیری اولاد پر کرم کر دیا، میں جب تک ان میں سانس ہے، ساری زندگی آخری حد تک، مرتے وقت تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ جب بھی توبہ کریں گے، بار بار توبہ کریں گے، بار بار گناہ کریں گے، ساری زندگی توبہ کرتے رہیں بار بار، میں توبہ ان کی بار بار قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات، اتنی محبت، اتنی کرم نوازی ہے انسان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حبیب اجمی آپ پہلے بہت بڑے سود خور تھے، سود کھانے والے۔ فرماتے ہیں اتنے سخت طبیعت کے تھے کہ جو سود نہ دیتا تو آنے جانے کا کرایہ اس سے لیتے کہ اب تیرا وعدہ جو اور آگے چلا گیا ہے، میرا جو آنے کا خرچہ ہے وہ بھی دو۔ سود کے علاوہ یہ بھی اس کے جتنے چکر لگتے آپ کے، وہ بھی معاہدہ ہوتا کہ وہ تو نے اس کا معاوضہ، اس کا خرچہ، ہر چیز دینی ہے۔ حضرت حبیب اجمی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک انسان کے پاس گیا اور وہ انسان بہت ہی مجبور تھا، وہ بہت لاچار تھا، غریب تھا۔ فرماتے ہیں جب اس کے پاس گیا تو وہ تو گھر نہیں تھا، اس کی بیوی تھی،
تو وہ کہنے لگی اے حبیب اجمی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری کا ایک سر جو بکری کا ہے وہ ہے ہمارے پاس، یہ کرائے کے لیے تیرا جو آنے جانے کا خرچہ ہے اس کی عوض میں تو لے جا، باقی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ میں نے لیا اور لے کر گھر آ گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ اسے پکاؤ۔ وہ کہنے لگی اے حبیب یہ سر ہے، باقی سامان بھی لے آؤ۔ فرماتے میں نے اسے کہا اس کی بوٹیاں اس کے جو ہے ٹکڑے کرو تو میں باقی بھی لاتا ہوں۔ فرماتے میں ایک اور گھر گیا، اسے جا کر کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو جو آنے جانے کا کرایہ اس سے لیا اور میں باقی سامان جو ہے وہ مرچیں وغیرہ یا گھی وغیرہ سب کچھ لیا سالن کا، اسے لا کر دیا اپنی اہلیہ کو۔ فرماتے ہیں جب وہ سری کا گوشت تیار ہو گیا، خوشبودار جب تیار ہو گیا، جب ہم نے ہانڈی کے پتیلی کے اوپر سے وہ ڈکنا جو ہے وہ ڈکن اتارا، وہ تھالی اتاری، تو دیکھا کیا کہ وہ خون سے بری ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، یہ کرشمہ دیکھا کہ ابھی تک تو یہ خوشبودار تھا، یہ ایک ہی دم کیسے خون بن گیا۔ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ فرماتے میں اس وقت اللہ سے اتنا ڈرا، اتنا خوف آیا مجھے کہ میں فوراً چل پڑا توبہ کے لیے، اور میں توبہ کے لیے فرمایا اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گیا، توبہ کی۔ فرمایا جب میں نے توبہ کی تو جب توبہ کے لیے جا رہا تھا تو بچے کھیل رہے تھے، کہنے لگے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، اللہ کی عذاب میں کبھی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کہیں ہم نہ آ جائیں، دور ہو جاؤ اس سے دور ہو جاؤ، یہ نہ جانے کبھی اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ فرماتے ان بچوں کی بات سن کر مجھے اور زیادہ ٹھیس میرے دل پر لگی، اور میں گیا توبہ کی۔ توبہ سے جب واپس آیا تو وہی بچے کھیل رہے تھے، دیکھ کر کہنے لگے یہ حبیب اجمی اتنا نورانی بن کر آ رہا ہے، یہ توبہ اس نے کر لی ہے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم اس کے ادب کے احترام کے لیے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم باادب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں گردی جو ہے ہماری پاؤں کی وہ اس پر نہ پڑ جائے۔ فرماتے ان کی یہ بات سنی تو میں نے آہوزاری کرنی شروع کر، رونا شروع کر دے، یا اللہ یہ تو وہی بچے ہیں، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی گرفت میں نہ جانے کب آ جائے، دور ہو جاؤ اس سے، یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ تو یہ فوراً ہی انہوں نے یہ بیان ایسا تبدیل کیا، یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، یہ تو تیرا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن یہ توبہ سے پہلے سود خور ہوا کرتے تھے۔ ولایت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ توبہ ہے، ہر انسان کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ توبہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان جو پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ توبہ ہے۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔